کیا خوبصورت شہر طلب فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت شہر مانگے فرماتے ہیں، بدر سنیے فرماتے ہیں رہے دائم میں ہر میں کملی دی چھان کملی دی چھان کملی دی چھان رہے دائم پہ ماشاءاللہ جی، یہ تھے ظہیر احمد ایوان صاحب جو بہت ہی احسن انداز میں نعت شریف پیش فرما رہے تھے۔ نعت خوانی کے دوران ہماری محفل کی زینت بنے جناب قبلہ قاضی عابد الطاہر عابد صاحب، ہم دل کی اٹھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ میر کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ کہتا تھا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اللہ پاک رب سلامت رکھے۔ میں ایک بات عرض کرتا جانوں کہ چونکہ عید کا موقع گزرا ہے اور ہمارے سینوں پہ خنجر چلاتی ہوئی عید گزری ہے، لوگ عید کرتے ہیں چاند کو دیکھ کر۔ ہمارا چاند تو تہ مزار تھا، جس کو دیکھ کے ہماری سانسیں چلتی تھی، جس کو دیکھ کے ہمارے سینے میں دل دھڑکتے تھے، وہ نہیں تھا۔ پیر نذیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید آئی پر یار نہ آیا، عید آئی پر یار نہ آیا، خوشیاں غم نہ کھڑیا ہوں۔ عید آئی پر یار نہ آیا، خوشیاں غم نہ کھڑیا ہوں۔ تسو منو دارو کوئی ناگ ہجر دا لڑیا ہوں۔ کہ چل آسمانی کی دیکھا میں، کہ چل میرا نہ چڑھیا ہوں۔ میں نے مختصر کر رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ میں نے قرآن پاک کے پڑھ کا ڈیلی کی روٹین کی۔ میں نے کہا کہ عید کا موقع ہے، دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ اب بارگاہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب جو وہاں پیسہ کام نہیں آنا، کوئی گفٹ ایسا دو جو پہلے کسی نے دیا ہو۔ معذرت کروں گا اگر وہ غلاموں، میں نے والد گرامی سے پوچھا صبح کس وقت اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا 2 بجے۔ میں نے کہا مجھے بھی جگائیے گا۔ اگر غلاموں میں اٹھا، صبح منزل شروع کر دی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا عید والے دن، پڑھتا رہا۔ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کر میں نے پھر قبر میں منزل پڑھنی شروع کی، پڑھتا رہا متواتر۔ 7 بجے عید تھی، میں نماز عید والے عید پڑھ کے جب قبرستان پہنچا،
اصل میں ٹھیک تو جو سپارے ہو چکے تھے میں نے وہاں بیٹھ کر منت پڑھنی شروع کر دی اور ساتھ روتا تھا اور ساتھ یہ آرزو کرتا تھا اور ڈرتا تھا کہ ربا میں یہ سوچ بھی جائے کہ تیرا وہ کلام ہے جس سے بارے تو نے پہاڑوں میں نازل کرنا اور رہتا ہو جانے معافی دینی غضب کو بچانی جو منگے عطا کری آقا نے کلاموں پڑھنا رہا اللہ نے توفیق نہ ٹھیک 11 تو 11:30 میرا ایک قرآن پاک مکمل ہویا میں کہا گیا پھر میں منزل پڑھنی شروع کر دیتی منزل پڑھنا رہا زور میں وقت گزرا عصر میں وقت گزرا مغرب میں وقت گزرا آقا نے کلاموں میرے ہونٹ حرکت میں چون میں منزل پڑھنا رہا اس رات کو نال معافی منگنا رہا ڈرنا رہا ربا معاف کری مغرب کی نماز پڑھنا جس وقت ٹھیک میرے 5-6 سپارے رہ گئے دوسرے قرآن پاک نے میں مسجد میں پہ گیا میں پھر منزل پڑھنی شروع کر دیتی اتنے جو محفوظ چاچا آ گیا آزان دے رہے ہیں میری سورہ علق مکمل ہوئی میں اٹھیا میں 29 سجدے کیتے ایک سجدہ شکریہ نہ استاد نہ کیتا میں قبرستان گیا اتھے جل کے منزل اپنی مکمل کیتی 2 قرآن پاک والدہ دیتے میں کیا مائے عید نہ موقع ہے اور یہاں دوست آنگے اپنے نے میرے کو اس تو ہو رہا ہے کچھ نہیں گیا لیکن سن لو کسی نے ذہن میں شاید آئے کہ میں حق ادا کر چھڑا ہے رب کعبہ کی قسم ہے ایک باری بیٹھ کے میرے سامنے والدہ جڑا ثابت ہے جڑا میری طرف دیکھا ہے میں اس نے بھی حق ادا نہیں کر سکیا لوگوں صدا قائم رہو سانے میں والدہ صدا باہر رہے پیچھے نہ اٹھ بسول اس بعد میں والد گرامی کی گزارش کرتا کہ تساں سارے ویلکم آکن اور خوش آمدید آکن میرا والد گرامی معزز سامعین وقت بہت کم ہے اور عذر و نماز میں وقت ہے انتظامیہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ دعا نماز وقت ہے تو بہت زیادہ انتظار کیتا ہے اللہ تو جزائے خیر دے جنازے دا بھی جڑا منظر رہا وہ بھی دید نہیں گا اور میں یہ بھی عرض کر چھوڑا کہ اصل جنازے میرے خاندان میں قاضی عبدالدائم صاحب رضی اللہ عنہ پڑھانے میرے والدین نے جنازے صاحب پڑھائے میرے چاچی نا سفرہ بھائی نے جنازہ صاحب قبلہ پڑھائے اس وقت انہاں یہ خالد کی تکلیف نہیں وجہ لیکن الحمدللہ کہ انہیں نے صاحبزادے انہوں نے نور نظر جڑے اس وقت اصل میرے محفل میں یہ تشریف لائے اور میری یاریہ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے اور ایک گالی نے جی کی تھی اس موقع تھے میں اس دہرانا چاہنا انہیں فرمایا کہ تساں یار اسی نے گل فرمائی گل سادی جی ہونی ہے فقیرہ نے گل لمبی چوڑی نہیں ہونی آدمہ نے گلاں لمبیاں چوڑیاں ہونی انہیں ایک گل فرمائی کہ میت جانا ہے کہ بہت کچھ پچھلیاں لے جانا ہے لیکن پچھلے کو وہ صرف ایک ہی مطالبہ کرنا ہے کہ میرے واسطے خلوص نہ دعا کر آج اس پر امانی قسمت ہے کہ الحمدللہ 340 قرآن مجید اس وقت تک ہو گئے آج 37واں دینے اتوار واسطے محفل رکھی گئی ہے کیونکہ صاحب قبلہ ماں فرمانے ہے کہ اگر ملازمین یا لوکاں کوئی مسئلہ ہوئے تو اتوار والے دن پھر پورے 40 پہ کہ بھی دعا ہونی چاہیے دعا اسی انشاءاللہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں آج تک مرحومہ واسطے 340 قرآن مجید تلاوت ختم ہوئی ہے اس کو علاوہ اور پھر انہوں نے جس طرح دس رہا حافظ حسین کہ 40 قرآن مجید صرف اس نے اور 40 قرآن مجید حافظ مسعود الرحمان صاحب نے خاندان کی طرف ہوتا اس کو علاوہ 22 قرآن مجید اساں چھپڑے والے مدرسے چو ملے اور 50 قرآن مجید قاری سراج صاحب حسن پیر بھائی انما صدر الاولیاء فرمانے ہے میں اس زمانے کے آئیوہ سے گیان شاہ سعود کا زمانہ بہت سختی کا زمانہ اور مسجد نبوی پاک میں زیادہ اللہ و شرف و عظیمانی اندر کچھ علماء بیٹھے ہوئے عربی علماء جنہوں میں مدینہ منورہ نام گورنر بھی ہے جڑا شاہ فیصل استاد یہی پہ گفتگو عربی میں کرنے کہ عجمی لوگ بہت شرک کرنے یہ غیر اللہ کو مدد مانگنے اور روض پاک یہ جالیاں جو انہیں اس طرح صدر الاولیاء فرمانے ہے میں جا کے مداخلت کی تھی میں سوال کیتا اور یہ دوستوں بڑی ایک جرت نکالے
کہ پوری حکومت ایک عقیدے نے مالک ہوئے، ایک عقیدہ انہوں نے مخالف عقیدہ ہوئے، ایک بتا تن تنہا، نہ اس کو لشکر ہے نہ سپاہ ہے نہ کوئی دنیاوی عہدہ ہے، وہ جا کے اتنے موقع ہوئے، جا کے فرمانے ہے میں پوچھے کہ یہ غیر اللہ کو مدد نہ منگنے نے بارے تو سب کو کے دلیل ہے؟ انہاں آگے بہت واضح دلیل ہے ایاک نستعین۔ صدر الاولیاء فرمانے ہے میں انہاں آگے کہ یہ تسی جس وقت مریض ہو گئے ہو ڈاکٹر کو مدد منگنے ہو، مزار شریف تو ظاہرین پیشہ کرنے واسطے شرطیوں کو مدد منگنے ہو، اور اسی طرح کوئی مجرم پکڑانا ہوگا تو پولیس کو رو ماں یہ گل دسو کہ ڈاکٹر پولیس اور شرطے اللہ نہیں یا غیر اللہ؟ بہت قیمتی تقریباً سوال اور بہت وزنی سوال۔ انہاں آگے کہ یہ غیر اللہ، میں انہاں پوچھا کہ ایاک نستعین وچ کوئی اللہ پاک کی تخصیص فرمائی گئی کہ جڑیاں ما تحت الاسباب چیزاں انہاں وچ بندہ مدد منگ سکنا ہے، اور جڑیاں ما فوق الاسباب انہاں وچ مدد منگنا شرک ہے۔ میں چند غلط کیتیاں وہ خاموش ہو گئے۔ انہاں جو جڑا مدینہ منورہ نہ گورنر شاہ فیصل کا استاد اس آگے آیا جی بھی نوجوان اساں تیرے عقیدے نال ضرور اختلاف ہے لیکن تیرے دلائل اتنے کبھی کہ میں روضے پاک کے جڑے شرطے نے نہ آرڈر کرنا جس وقت تم آوے روضہ خالی کر۔ دوستو بڑے بڑے اولیاء دے بڑے بڑے علماء کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے رات دن آدمی پہ ہوتی ہے، لیکن حضرت معظم فرمانے ہے کہ واقعی اس بندے اپنا وعدہ پورا کیتا جس وقت میں جانا روضہ اطہر خالی ہونا میرے نال بھی اور پیاسے بھی اپنے پیاس ہو جا۔ وہ ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت گانا زیادہ کرنے میں وقت نہیں۔ حضرت صاحب قبلہ انہوں نے والد گرامی تقریباً 45 سال ہو گئے الحمدللہ آپ نے نالین مبارک صدہ کرنے نہ موقع شرف اس مسکین نہ ملے، اور جو کچھ کول ہے وہ سمجھنا ہو نہیں وہ خاک پا ہے۔ میں گزارش ہی کرائی ہے 18 منٹ آپ نے خطاب فرمایا، وہ کاڑے کچھ پروفیسر ہے، اور دوستو انہوں نے اسی اگر تعریف کر ساتھ انہوں نے عقیدت مان انہوں نے آبائے کرام مزہ یہ ہونا ہے کہ مخالف کسی کی تعریف کرے۔ الفت ما شہدت بی الاعلیٰ فضیلتیں ہونی ہے دشمن گواہی دے ہوں۔ الصاحب قبلہ صرف 18 منٹ مسلم شریف کی ایک حدیث ہوتے گفتگو فرمائی ہو گئی بن کعب نہیں روایت تفصیل میں جنا جانا چاہنا۔ بڑے پروفیسر ہے بیٹھے ہوئے، جماعت اسلامی میں ایک پروفیسر ہے سفید داڑھی، انہاں بعد میں اپنے تاثرات ریمارکس لکھ کے خانقاہ شریف کے بھیجے اور انہاں ایک انگریزی نے جملہ لکھیا، انہاں آگیا اس جملے نے مطلب یہ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جیسا قاضی عبدالدائم ٹچ کرم کے اسا سونا نہ بڑھا چھوڑا۔ میں بیانت یہ کرنا یہ اس خاندان نے فردم اور آج آسانی اس محفل میں تشریف لائے، صرف ایک گل کرساں یہ چند کلمات فرما سن میں لاگے عرض کرساں۔ قاری ادریس صاحب آج کو کچھ دن پہلے میرے نال حضرت صاحب قبلہ کو حاضر ہوئے بیعت واسطے، اور حضرت صاحب فرمایا کہ انہوں نے بلا ریفر کیتا ہے کہ قاضی بیعت کرسی آپ چونکہ نہ ہو تکلیف ہے، انہیں کو حاضر ہوئے ہیں ایک بادشاہ نہ آجن جی بس تساں عقیدت اے بیعت ہی بیعت ہو۔ قاری صاحب ایک آیت پڑھی ہے پتہ نہیں ہے نہ توجہ فرمائی ہے کہ نہیں، انہاں آکے جی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جڑے تیری بیعت ہونے وہ اللہ جی بیعت ہونے۔ حضرت صاحب قبلہ فرمانے کہ ایک گولڈن چین ہے گناہگار بندہ اپنے مرشد نے ہاتھ وچ ہاتھ دینا ہے، اس نہ ہاتھ اپنے شیخ نے ہاتھ وچ، اس نہ ہاتھ اپنے مرشد نے ہاتھ وچ، یہ چلنے چلنوں سلسلہ اللہ نے محبوب تک پہنچنا ہے، اور اللہ نے محبوب نہ ہاتھ اللہ نہ ہاتھ بقول قرآن میں گویا اس گناہگار بندے نہ ہاتھ مرشد نے ہاتھ وچ دینے تو بعد اللہ نے ہاتھ تک پہنچ گئے۔ اس کی ضرورت ہے کوئی عالم ہے فاضل ہے قاری ہے حافظ ہے، ہر بندے ایسے نہیں ضرورت ہے۔ تو بہرحال قاری صاحب بیعت ہونے واسطے بھی نہیں فرمایا نہیں اسے محفل میں کہ بیعت بھی یا تو سن انشاءاللہ۔ میں ان آگے گزارش کرساں چند ایک ملفوظات فرماؤں، قاری صاحب بیعت فرماؤں،
اور میرا دل چاہنا ہے اگر تھی آکھو تو اتنی نماز اسی پڑھ کے نا تاکہ نماز تو بعد پھر کھانا لنگر سارے آگے گزارش کر سن تسی دور دراز تو مہمان آئے ہو اللہ تو سارے نے قدم قبول فرماوے اور اصل غم کے شریک ہوئے میں گزارش کر سن جناب قاضی عابد الدائم عابد صاحبہ کے کچھ فرمون ملفوظات اس تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے سب افراد. تو میں اکثر جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں. بعض دفعہ بہت دلچسپ صورتحال بھی ہوتی ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے پاس دور دراز سے گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں تو بعض علماء تقریر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبی لمبی بھی تقریریں کرتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے. تو وہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ فلان جگہ ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا تو فلاں مقرر تشریف لائے تھے, بڑا اچھا واعظ کیا تھا انہوں نے, اور بڑے فخر سے مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی تھی, 3 گھنٹے واعظ کیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے وہ واعظ سنا ہے سارا؟ تو کہتے ہیں ہاں سارا سنے ہیں, 3 گھنٹے سنے. پھر والد صاحب کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کہا تھا انہوں نے وہ واعظ میں؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں ہے کیا کہا تھا لیکن واعظ بہت اچھا کیا. اس طرح کا واعظ کا فائدہ کوئی نہیں. تھوڑی سی بات ہو, جس طرح وہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جنازے کے موقع پر میں نے کہی تھی, اکثر جنازے کے موقع پہ میں یہ بات کیا کرتا ہوں لوگوں کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. جب میت اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. نہ قبر میں مال نے کام آنا ہے, نہ جائیداد نے کام آنا ہے, نہ دولت نے کام آنا ہے, کسی بھی دنیاوی چیز نے وہاں پر کام نہیں آنا ہے. وہاں صرف اور صرف ایک چیز کام آئے گی جو اس کے لیے دعا کرے. تو وہ سب کچھ دیتے ہوئے بھی آپ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری جائیداد بھی لے لینا, میرے گھر بھی سارے لے لینا, جو کچھ ہے سب کچھ مال اور سب تمہارے پاس ہوگی, مجھے اس کے بدلے میں صرف ایک چیز دے دینا, میرے لیے دعا کر دیا کرنا, وہ میرے کام. تو ہم اگر دعا بھی نہ کر سکے اپنے مردوں کے لیے تو پھر تو ہماری بہت بد نصیبی ہے. ربنا اغفر لنا, قرآن کریم کی آیت ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن کی آیتیں ہیں ساری, سب دعائیں. اس لیے اس خیال میں بھی نہ پڑا کریں. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں دعا ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے, یہ کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے. جو دعا آپ کو بولے نا جو کہ دعا نہیں کرنی چاہیے تو اس کو بولا کریں قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو بولے گا پڑھنا چاہیے. تو قرآن میں اتنی بے شمار دعائیں موجود ہیں اپنوں کے لیے, آپ تلاوت بھی کرتے جائیں گے, ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہوتی جائیں. تو اصل بات یہ ہے, میں لمبی بات نہیں کروں گا. دیکھیں میرا ایک تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے. خانقاہ میں جتنے لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے ہر آدمی کے مسائل ہوتے ہیں. کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے, کسی ملازمات کا کاروبار, بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں لوگوں کی, اپنے اپنے مسائل لے کے وہ آتے ہیں. یہ تو ہوا ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ ہے سارے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا پیر بھی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں یہ کر دوں گا, کبھی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے, اس کا اذن ہوتا ہے, اس کی عطا ہوتی ہے, اس کے بعد بندہ کچھ کر سکتا. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کسی مقصد دنیاوی مقصد کے لیے آتے ہیں.
اللہ کی مرضی ہو، نیک بندے کا کام ہوتا ہے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ عطا فرما دے گا، نہ مرضی ہو تو نہ عطا فرمائے، اس سے وہ پوچھ نہیں سکتا ہے، کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا ہے اس سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے وہ پھر پکا مرید بن جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی بندہ آتا ہے وہ دعا کروا کے اس کا کام نہیں ہوتا ہے، اب اللہ کی مرضی نہیں ہے، اب ایک کام ہے تو بندہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اچھا جس کا کام نہیں ہوتا ہے وہ پھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پی رہا ہے، میں نے یہ پاس کیا تھا میرا کام نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ خانقاہ میں آنے کا یہ مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی کام ہوگا یہ نہیں ہوگا، خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دل کا تعلق کمزور ہے تو وہ مضبوط ہو جائے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر کسی کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اجیب دعا اذا دعان، پھر جب بھی دعا کرو گے اللہ پکارے گا وہ خود بہت تمہاری دعا کو قبول کر لے گا اور تمہاری پکار کو سن لے گا۔ اس لیے سب سے مضبوط یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ خانقاہوں کا مقصد ہی بنیادی یہ ہے کہ بیعت کی بات کر رہے تھے، بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے قد افلح من تزکیٰ، حضور علیہ السلام کی آمد جس کو اللہ پاک نے عظیم ترین احسان فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی حضور علیہ السلام جو ہمارے اندر تشریف لائے تو اللہ پاک نے اور کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو بہت بڑی نعمت ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ اتنی بڑی نعمت تھی، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں خود کہتا ہوں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم کو اپنا معبود آ۔ تو کیوں آئے کیوں تھے وہ محبوب؟ اللہ پاک نے آگے بتایا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات اس کا کلام پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے، تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ ہمارے دل صاف نہیں ہیں دوستوں، دیکھیں باتیں سن لینا اور باتیں کر دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں باتیں کر دوں آپ باتیں سن لیں گے، ایک رسم پوری ہو جائے گی، آپ آئیں گے سنیں گے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی ایک دو آیتیں بتاتا ہوں، آپ اندر سے ہل کے رہ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے بڑی ذات کوئی ہے یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے بعد حضور علیہ السلام سے بڑی ذات کوئی ہے؟ ان کے اعزاز کتنے ہیں؟ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سردار، امام الانبیاء، جتنے انبیاء ہیں سب کی امام ہیں، سب کو امامت کرانے والے، سارے انبیاء پیچھے مقتدیوں کی کھڑا تھے اور حضور علیہ السلام امام کی طرح آگے کھڑے تھے۔ عرش پر جانے والے، معراج پانے والے، یہ سارے ان کے اعزازات ہیں اور بہت بڑے بڑے اعزاز ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قاری صاحب میری رہنمائی بھی فرمائیے گا، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اب دیکھیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ہم توجہ نہیں کرتے نا ان چیزوں کی طرف۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اب معنی پہ ذرا غور کریں نا، آپ کو پتہ چلے ہم کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات، اتنے اعزازات کے مالک، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، سید الانبیاء، صاحب معراج، اتنی بڑی شخصیت کے مالک، قرآن کریم میں کیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو پھر وہ عظیم دن جو قیامت والا آئے گا اس دن مجھے بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، تو ہم کس بات کی بھولی ہیں؟ یعنی حضور علیہ السلام کی ہستی وہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن میں بہت بڑے عذاب سے گزروں گا۔ پھر ہم کو اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کون سا الٹا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟
کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ سمجھے اور بالکل عام جو چیز ہے وہ منافقت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہے، اس حد تک رچی بسی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور منافقت ہم سے ہوتی رہتی ہے. اچھا، اب منافقت ہے کیا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو منافق تھے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. منافق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سامنے اور ہو اور پیٹھ کے پیچھے اور ہو، یہ منافقت ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے نا. حضور کے سامنے جب آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے. جب پیٹھ کے پیچھے چلے جاتے تھے مذاق کیا کرتے تھے کہ ہم کہاں ایمان لائے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ منافقت ہے. لیکن حضور کے سامنے آ کے اور بات کرتے تھے، پیٹھ کے پیچھے اور کرتے تھے. اچھا، ہم نے یہ کیوں تصور کر لیا کہ منافق حضور کے ہی زمانے میں ہوتے تھے، جب منافق کی تعریف یہ ہے کہ سامنے اور کرے بندہ اور پیٹھ کے پیچھے اور کرے، تو یہ تو آج بھی ہم سب کر رہے ہیں. پھر اسی زمانے میں تو منافق نہیں ہوتے تھے، پھر آج ہم سب منافق ہیں. اب منافق کی سزا دیکھیے قرآن کریم میں کیا. یہ جو ہم سامنے اور پیٹھ کے پیچھے اور بات نہیں، کیوں آج پڑھی قد افلح من تزکیٰ، دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اللہ رب العالمین کی تجلیات دل میں تب اترے گی جب ہمارے دل صاف ہوں. جب ہمارے دل ہی سیاہ ہوئے پھر ہم کیسے کہیں گے اللہ رب العالمین کی تجلیات نہیں اترتی ہیں یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ ہم خود ہی اس قابل نہیں ہیں نا. تو اپنے دل کو پہلے اس قابل بنائیں کہ اللہ رب العالمین کی تجلیات وہاں پر اترے اور ہماری دعائیں قبول ہوں. تو قرآن کریم منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جو کام آج کل ہم سب کر رہے ہیں، منافقت. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درجات ہیں جہنم کے. جس طرح جنت کے درجات اوپر جا رہے ہیں، اسی طرح جہنم کے درجات نیچے جاتے ہیں. جتنا کو بڑا گناہگار ہوگا اتنا نیچے اس کو پھینکا جائے گا جہنم میں. اور مشرکین جو ہیں کفار، سب سے بڑا کفر ہی ہے، سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا جرم. جس درجے میں وہ ہوں گے جہنم میں، بہت نیچے والے درجے میں ہوں گے مشرکین اور کفار. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم جو منافقت کرنے والے لوگ ہوگے نا، قیامت تک، یعنی حضور کے زمانے کی بات نہیں ہے، قیامت تک جو بھی منافق آئے گا وہ سب سے جو نچلے درجے ہیں کفار اور مشرکین سے، ان سے بھی نچلے درجے میں اس کو پھینکا جائے گا. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی منافقت ہم کر رہے ہیں. ہر آدمی، میں خود کیونکہ معاشرے میں رہنے والا ہوں نا، میں روز دیکھتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں مسائل بیان کرتے ہیں. ہر آدمی آج کل منافقت کا شکار ہے، میرے سمیت. میں خود کہتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. صرف ایک منافقت کو چھوڑ دیں، یعنی نماز روزے تو اپنی جگہ ہے، وہ تو فرائض ہے. یہ حقوق العباد میں آپ یہ کر لیں، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، کسی کا برا نہ ہو. جب آپ منافقت چھوڑیں گے بہت سے لوگوں کا برا نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کی اچھائی ہوگی اس کے ساتھ. صرف منافقت چھوڑیں. جو کچھ اندر ہے وہی آپ کے باہر ہونا چاہیے، جو کچھ باہر ہے وہی اندر ہونا چاہیے. لیکن نا جو بعض دفعہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہے وہ سخت پر دل دا سچے ہوتے ہیں نا، وہ کڑوی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ منافقت نہیں رکھتا اپنے. اکثر جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بات آپ کو کڑوی لگتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ملما سازی نہیں کرتے نا، وہ اس کو خوبصورت بنا کے پیش نہیں کرتے. جو کوئی دل میں ہے اسی طرح وہ سامنے بیان کرتا. اکثر مومن جو ہوتے ہیں ان کی یہ مثال ہوتی ہے. وہ بندہ بہت پکا مومن ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہی بات سامنے لے آتا ہے، اور کوئی وہ ملما سازی نہیں کرتا، اور جس کو ہم ٹیک ٹاک کہتے ہیں وہ نہیں کرتا. سیدھی جو بات دل میں سیدھی بس کرتے ہیں آپ آگے، کوئی منافقت نہ کرے. تو بس یہی میرا کوئی ایک پیغام تھا. اگر آپ کو سمجھ آئی تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکیں. اور اللہ رب العالمین جس طرح کی زندگی ہم سے چاہتے ہیں، اس کے حبیب جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ پاک ویسی زندگی ہم کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اکثر نہیں کرتا ہوں بیعت، انکار کر دیا کرتا ہوں، کیونکہ وہ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ گولڈن چین ہوتی ہے جو ہاتھ در ہاتھ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہوا ہے، ان الذین یبایعون۔ تو جس طرح بیعت ہونے والے کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے بعد والی زندگی میں، اسی طرح بیعت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیعت کر لے، میں خود اسی لیے نہیں کرتا کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن مجھے حضرت صاحب نے حکم دیا ہے کہ کیا کرو تم بیعت، تو میں کر لیتا ہوں۔ کہ میری بات نہیں ہے، وہ ان کی بات ہے، وہ جانے ان کے مرید جانے آگے، تو میں تو ایک درمیان میں وسیلہ بن جاؤں گا، باقی ان کے مرید جانے اور وہ خود جانے۔ تو بیعت کا بھی مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ انسان ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، میں خود سب سے بڑا گناہ گار ہوں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک گناہ سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک گناہ پہ ڈٹ جانے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے کہ گناہ ہو اور پھر یہ بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوا آ جائے، آنسو بہاتا ہوا آ جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر وہ گناہوں میں گزارے پھر بھی اگر آخری وقت میں میری بارگاہ میں توبہ کر دے تو میری عزت و جلال کی قسم کی ساری زندگی کے گناہ اس کی ایک توبہ سے، ایک آنسو سے معاف کر دے۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے۔ تو یہ مقصد بیعت کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور بیعت یہ سمجھے کہ عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ابھی کیا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے جو اس سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں، نادانستگی میں ہوئی ہیں، لا علمی میں ہوئی ہیں، نادانی میں ہوئی ہیں، باری تعالیٰ ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اور باری تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جس چیز کا مجھے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے یا یہ غلطی ہے، باری تعالیٰ اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور اس سے بچتا رہے۔ تو یہی بیعت کا مقصد ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللہ 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 تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ جہاں پہ میں نے انگلی رکھی ہے یہ دل والا مقام ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر دل میں کرنا ہے۔ دل میں ذکر کرنا میں اپنی مسجد میں بھی کروایا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں جن کا وہاں پہ آنا نہیں ہوا، میں آپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو جتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کا ذہن اتنا ہی منتشر ہوتا رہتا ہے۔ جب دماغ میں بہت طرح کے خیالات آتے ہیں اور جب پریشانی ہوتی ہے کوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ دماغ میں ساری وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ نیند بھی اب آپ کو اس وقت آتی ہے جب آپ کا دماغ پرسکون ہوتا ہے تو پھر آپ سو سکتے ہیں۔ جتنے لوگ نیند کی دوائی لیتے ہیں، نیند کی گولی لیتے ہیں، یہ اور وجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ اتنے زیادہ اس وقت منتشر ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو سکون نہیں ہوتا دماغ میں، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو پھر وہ پین کلر کو گولی کھاتے ہیں تاکہ دماغ کو سکون پہنچے اور وہ سو جائے۔ بنیادی طور پر دماغ کو سکون پہنچانا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور صرف فرمایا نہیں بلکہ اس سے پہلے الا بھی فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غور سے میری بات سنو کہ اگر دل کا سکون حاصل کرنا ہے تو وہ کسی گولی سے نہیں ملے گا بلکہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا۔ تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی پریشانی ہو، آپ کسی اندھیری جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی یکسوئی ہو۔ اندھیری جگہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی ہوتی ہے، ادھر ادھر خیال نہیں جاتا، کچھ نظر نہیں آ رہی ہوتی، دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ آپ آنکھیں بند کر کے صرف 5 منٹ دل میں اللہ کا ذکر کریں، اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ بڑی سے بڑی جو آپ کی پریشانی ہوگی صرف 5 منٹ قلبی ذکر کرنے سے وہ بالکل یکسر ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں دل میں ان کو ذاکر کہا جاتا ہے، ان کا دل پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ نا کہ جب ہم دل کی طرف دھیان دیتے ہیں تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں، تو پھر دل ذکر کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ذاکر بھی آتے ہیں کہ جو کیلکولیٹر میں حساب کر رہے ہوتے ہیں اور دل اس وقت بھی ان کا اللہ اللہ کر رہا ہے، اب ذہن ان کا کدھر ہے، پورا کیلکولیٹر کے حساب سے، لیکن اس ذہن اس طرف موجود ہوتے ہوئے بھی اتنے یعنی مکمل طور پر ذہن کیلکولیٹر اور حساب کی طرف ہے، اکاؤنٹنٹ کی طرف ہے، لیکن دل اس وقت بھی اللہ اللہ کا۔ تو اللہ پاک ایسا ذاکر ہم سب کو بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی زندہ باد۔
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب العالمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے ایصال ثواب کی غرض سے کیا گیا ہے، باری تعالیٰ اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. جو کچھ یہاں پر پڑھا گیا ہے باری تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. آج کے علاوہ جو کچھ پڑھا گیا ہے محترمہ مائی صاحبہ کے لیے اور جس طرح حافظ صاحب نے پڑھا ہے باری تعالیٰ ان کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بہت بڑا تحفہ تھا جو انہوں نے اپنے محترمہ کو پیش کی ہے. باری تعالیٰ ان کو خصوصی اجر عطا فرمائیے اور ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے. سارے خاندان کو باری تعالیٰ صبر عطا فرمائیے، صبر جمیل عطا فرمائیے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائیے. یہ قاری صاحب کے سسر صاحب جو ہیں ان کی بھی برسی ہے آج غالباً، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائیں. اللہ پاک ان کو جہان کی ساری خوشیاں نصیب فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمائے. باقی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب میں سے اگر کسی کے والد یا والدہ اس دنیا سے گزرے ہوئے ہیں باری تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو بھی اس جہان کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے. یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں باری تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے. ہم سب کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی سکون نازل فرمائیے. ہمارے گھروں میں خوشیاں نازل فرمائیے. ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے جھگڑوں سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے تنازعات سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے حسد سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ فرمائیے. رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں دھوکے دینے سے محفوظ فرمائیے، ہمیں غیبتیں کرنے سے محفوظ فرمائیے، ہمیں منافقت کرنے سے محفوظ فرمائیے، ہمیں بدگمانیاں کرنے سے محفوظ فرمائیے. اچھے گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جن کاموں سے آپ اور آپ کے حبیب راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جن کاموں سے آپ اور آپ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں ان سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. باری تعالیٰ دو جہان کی عزتیں اور کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرمائیے اور دو جہان کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.